إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد
محترم سامعین، اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورہ الحدید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسلام کو قبول کیا ہے، ایماندار ہونے کے دعوے دار ہیں، تو پھر اپنے رب کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل کیوں ہیں؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر کے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کو نرم کر لیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ۔ کہنے لگے نہیں، پھر تو ہم مانیں گے ہی نہیں۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ آسمان سے ایک بجلی کی چمک آئی یا کڑک آئی، زوردار آواز جسے وہ برداشت ہی نہ کر سکے، اور سورۃ الاعراف فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زمین ہلنے لگ گئی، زلزلہ آیا، وہ سب کے سب وہیں پہ مر گئے، زمین پہ گر گئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے انہیں دیکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ فرمانے لگے اے میرے اللہ، ان میں سے کچھ نادان بے وقوف لوگوں نے ایسی بات کی ہے، اللہ تمام کو اس کی سزا نہ دے،
بلکہ ان کو معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما۔ اگر تو نے ہمیں اب جاؤں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کی دعا کو قبول فرما کر ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ہم نے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ انہیں لے آئے واپس اپنے قوم کے پاس۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے مزید انہیں یقین دلانے کے لیے انہیں اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ فرمایا ہم نے کوہ طور سینا جو کہ بہت بڑا وزنی پہاڑ ہے اسے زمین سے اٹھایا اور لا کر ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، اور وہ اس طرح کھڑا ہوا جیسے بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر میں چاہوں تو تم سب کو اس پہاڑ کے نیچے کچل کر رکھ دوں۔ اب بتاؤ کیا تم میری آیات پر، میرے احکامات پر، میری کتاب پر ایمان لاتے ہو؟ اگر بچنا چاہتے ہو تو عہد کر لو کہ ہم اسے مضبوطی سے تھامیں گے، تورات کو، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ وعدہ کر لیا سب نے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو واپس لے جا کر اسی جگہ پہ نصب فرما دیا، لیکن اس قوم کے اندر عہد شکنی بھی بڑی تھی، بار بار وعدہ کرتے اور توڑ دیتے۔ اور یہ باتیں بیان کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم بھی ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ کیا یہود و نصارہ اور منافقین والی خصلتیں ہمارے اندر تو نہیں؟ بار بار ناشکری، نافرمانی، عہد شکنی، بے ادبی۔ اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہمارے اندر بھی وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مزید ان سے کچھ باتوں پر عہد لیا اور اسے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ تم عبادت صرف اکیلے اللہ ہی کی کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور ان کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی،
یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ سب نے عہد کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ثم تولیتم من بعد ذالک، عہد کرنے کے بعد پھر تم نے عہد شکنے کے اس وعدے کو بھول گئے، وعدہ توڑ دیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی وعدہ توڑنے والے، اعراض کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے۔ یہ ہے سورہ البقرہ، اور تھوڑا سا آگے جا کر سورہ المائدہ میں اللہ نے پھر اس بات کو دہرایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ وہ 12 قبیلے تھے، اللہ نے ان کے 12 سردار بھی مقرر کیے انہی میں سے، اور فرمایا کہ جب تک تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لا کر ان کی عزت و توقیر کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے، میں تمہاری غلطیوں خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا، اور آخرت میں جنت کے ان باغات میں داخل کر دوں گا جن میں نہریں چلتی ہیں۔ لیکن جو تم میں سے پھر جائیں گے، عہد توڑ دیں گے، پھر ان کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی، اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ فرما برداری پہ انعام ملے گا، بہت اونچا اور اعلیٰ درجے کا انعام ہوگا، اور اگر ناشکری و نافرمانی کرو گے تو بہت برا انجام ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، اور اپنی قدرت کے کرشمے اللہ دکھاتے رہتے ہیں بار بار۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا واقعہ پیدا کیا تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اللہ کی قدرت پہ ان کو یقین ہو جائے، اور قیامت پہ بھی یقین ہو جائے، مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ اور وہ گائے بچھڑا جو بنا کر انہوں نے اسے اپنا معبود سمجھا تھا، اس کا تقدس، اس کی عزت، اس کا ادب احترام ان کے دلوں سے نکل جائے۔ یہ گائے اور بچھڑے کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ جیسے عام جانور ہیں اسی طرح یہ بھی ایک عام جانور ہی ہے۔ ہوا کیا؟ بنی اسرائیل میں رات کی تاریکی میں کچھ نوجوانوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔
قتل کرنے کے بعد انہوں نے خود ہی شور مچا دیا کہ ان لوگوں نے ہمارے چچا کو قتل کیا ہے، ہم ان سے قصاص لیں گے۔ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ اب قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس مقتول کے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے جو حکم دیا انہوں نے ان کو سنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے لے کر ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ۔ اب ان کے دلوں میں جب سے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی تھی، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے توڑ دیا تھا، جلا دیا تھا، اور غیر اللہ کی محبت جو ہے نا وہ دل سے جلدی نہیں نکلنے والے۔ جن کو شرک کی عادت پڑی ہوتی ہے نا، در بدر سر جھکانے کی، ہاتھ پھیلانے کی اور اللہ کے ماں سوا اوروں کو پکارنے کی، ان کو جتنی مرضی آیات پڑھ کر سنا لو، سمجھا لو، وہ آگے سے بحث تکرار کریں گے اور خود لاجواب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے یہ اعتراض کیا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ بھلا اس مقتول کے ساتھ گائے کا ذبح کرنا اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا مذاق کرنا جاہل لوگوں کا کام ہے اور میں ایسی جہالت سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ مجھے یاد آیا شیخ الحدیث حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہو رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ہندو نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیں اللہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ سوال کیسا کیا؟ اللہ ہندو ہے یا مسلمان؟ قرآن سے ثابت کریں۔ اب قرآن پاک میں یہ تو نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مذہب ہے، تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ فرمانے لگے اللہ ہندو نہیں، اللہ مسلمان ہے۔ اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم کبھی نہ دیتا۔ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، گائے کی پرستش کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، لہٰذا اللہ ہندو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو ذہانت عطا کی اور حاضر جواب دینے کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت، کوشش، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب اگر یہ کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل تھا، لیکن انہوں نے آگے بے جا، بے مقصد، فضول قسم کے سوالات شروع کر دیے۔ اس گائے کا قد کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور اس طرح کے بہت سے سوالات۔ جب ان کو تمام سوالات کا جواب دے دیا گیا نا، اب انہوں نے خود کہہ لیا الآن
جئت بالحق، اب کوئی مزید سوال کرنے کی گنجائش نہیں بچی۔ تو انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑے مہنگے دام دے کر تلاش کر کے وہ جانور، وہ گائے خریدی اور اسے لا کر ذبح کیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا ہی خدمتگار تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کا صلہ دینا تھا۔ اس نے یہ گائے ایک بچہ لے کر اس کو پالا تھا بڑے شوق سے، اور بڑی خوبصورت بے داغ وہ گائے تھی۔ اس کے پاس گئے، اسے کہا اس کو فروخت کریں، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اسے اس بات پہ رضامند کیا کہ ہم تجھے اس گائے کے برابر وزن میں سونا تول کر دیتے ہیں، یہ گائے ہمیں دے دے۔ اتنی مہنگی گائے خرید کر انہوں نے ذبح کی، اور اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کرنے کا دنیا میں یہ صلہ عطا کیا تھا۔ تو لے کر آئے، اسے ذبح کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، جا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر اس میں جھگڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے حکم دیا اس مقتول کو اس کا ایک ٹکڑا مارو۔ جب مارا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے خود ہی بتا دیا کہ میرے قاتل یہی نوجوان ہیں جو زیادہ شور کر رہے ہیں، جو معصوم بن رہے ہیں، اور میرے محب ہمدردی بن رہے ہیں، یہی میرے قاتل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ہی گائے کو ذبح کروا کر اس کا تقدس ان کے دلوں سے نکالا، اور دوسرا جن کو مرنے کے بعد اٹھنے پہ شک تھا نا، ان کو سمجھایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ جیسے اللہ نے اس مقتول کو زندہ کر لیا ہے نا، وہ قیامت کے دن تمام مردوں کو بھی زندہ کر لے گا، اور تمہیں وہ اپنے قدرت کے نشانات اس لیے دکھا رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو اور یقین کر لو۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کے وطن کی طرف توجہ دلائی، جو ان کا اصل وطن تھا۔ مصر میں تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو بلایا تھا، اور وہاں آ کر آباد ہوئے، اور اس کے بعد ان کی تعداد، ان کی آبادی بڑھتی گئی، لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اصل وطن ان کا کون سا تھا؟ فلسطین، جہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، انبیاء علیہم السلام کی سرزمین، مقدس مقام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اس وقت وہاں کافر قوم قابض ہے، عمالقہ، اب ان سے قبضہ چھڑانے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، لڑائی کرنا پڑے گی، اور اس پہ بھی میں تمہیں اللہ کا وعدہ دلاتا ہوں کہ تم آؤ، ان سے مقابلہ کرو، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، وہ وہاں سے نکل جائیں گے، اور تم اپنے وطن میں
رہائش پذیر ہو جانا۔ سورہ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات عطا کی، جس نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، ملوک بادشاہ پیدا کیے، اور تمہیں وہ نعمتیں عطا کیں جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی اور قوم کو نہیں دی۔ اے میری قوم کے لوگوں، آؤ ارض مقدس میں پہنچو، دشمن سے لڑائی کرو، لیکن میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ، ہم کمزور ہیں اور جو وہ لوگ وہاں آباد ہیں وہ بڑے جبار ہیں، طاقتور، زور آور، ان کے قد بڑے اونچے لمبے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں گے نا تو پھر ہم آ جائیں گے، پھر داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس قوم میں دو ایسے آدمی تھے جو اللہ سے ڈرنے والے، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، جو اللہ کے مخلص بندے۔ ہر قوم میں چند اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان پہ اللہ نے خاص انعام کیا تھا، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ پہ توکل کر کے وہاں پہنچو، مقابلہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو غلبہ تمہارے لیے ہی ہے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے پھر یہی جواب دیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جتنا مرضی باز کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ہم بادلوں کے سائے کے نیچے رہ سکتے ہیں، آسمان سے آنے والا من و سلوہ کھا سکتے ہیں،
چشموں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پی سکتے ہیں، لیکن میدان میں جا کر کافروں سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ اگر اتنا ضروری ہی ہے نا تو آپ کے بھائی جائیں، آپ کا رب جائے، آپ لڑائی کریں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ ہاں جب فتح ہو جائے، وہ لوگ شہر خالی کر کے، گھر خالی کر کے چلے جائیں نا، پھر ہمیں بتا دینا تو ہم آ جائیں گے۔ صاف جواب دیا۔ کہاں یہ لوگ، ان کا جواب کیسا، اور کہاں اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے انہیں بتایا کہ مکہ سے 1000 کی تعداد میں لشکر چلا ہے، جو تعداد میں 1000 ہیں، سب اونٹوں پہ سوار ہیں، ہماری طرف رخ ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو بھی حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اگر آپ کہیں کہ اپنے اہل و عیال سمیت دریا میں چھلانگیں لگا دو، ہم لگا دیں گے۔ اگر آپ آگ میں جانے کا حکم دیں ہمیں، ہم چلے جائیں گے۔ اگر آپ برق غماد تک کا سفر کرنے کا ہمیں حکم دیں، ہم وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ ہم اس طرح آپ سے نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ یہ الفاظ ہیں صحابہ کرام کے۔ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون۔ آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں ساتھ لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے مخالفین سے لڑیں گے۔ اور پھر انہوں نے اس دعویٰ کو سچ ثابت کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتار دیے۔ لیکن بنی اسرائیل کا یہ جواب سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے میرے اللہ، تو نے ان لوگوں کا جواب تو سن ہی لیا ہے، اب میرا ان پہ بس نہیں چلتا۔ میں خود اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام ہم دونوں حاضر ہیں، ہمارے لیے تیرا جو بھی حکم ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ بات مان لیتے، چلے جاتے، ہم ان کی مدد کرتے، یہ بہترین مکانات میں، شہر میں زندگی بسر کرتے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی ہے، اب 40 سال تک انہیں ان جنگلوں اور میدانوں میں ہی پھرنے دیں۔ یہ ان کی سزا ہے، 40 دن تک ان کو سکون نہیں ملے گا، بس یہ ادھر ادھر پھرتے رہیں گے۔ تو آپ ان فاسق نافرمان لوگوں پہ افسوس نہ کریں۔ اور یہ جس وادی میں رہ رہے تھے اس کا نام ہے وادی تیہ۔ اصل میں انہوں نے ایک طویل عرصہ فرعون کی غلامی میں گزارا تھا، اب غلامی کا بوجھ ان کے دلوں پہ تھا، بزدل تھے،
40 سال میں یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی نسل پیدا ہوئی اور وہ ایک آزاد ماحول میں رہے، ان کا ایک ذہن بنا، اور پھر 40 سال گزرنے کے بعد ان میں ایک اور پیغمبر آئے، کیونکہ اس کے بعد سیدنا ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر نئے آنے والے پیغمبر کی قیادت میں ان نوجوانوں نے جا کر مل کر جہاد کیا، اللہ کی راہ میں لڑے، لیکن وہ بھی سب کے سب نہیں تھے۔ وہ کتنے تھے؟ ان کی تعداد بھی صرف تھی 313۔ اللہ نے اس چھوٹی سی جماعت کو کفار کے اس لشکر پہ غالب کر دیا، ان کے بہت سے آدمی قتل ہوئے، جہنم رسید ہوئے، اور باقی شہر خالی کر کے گھر چھوڑ کر ساز و سامان وہیں چھوڑ کر نکل گئے۔ پھر ان سے کہا گیا آ جاؤ، مکانات بھی خالی ہیں، سامان بھی موجود ہے، آ جاؤ، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن شہر کے جس مین دروازے سے داخل ہونا ہے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہوئے، حطۃ، اے ہمارے رب، ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں ہمیں معاف کر دے۔ جب تم ایسا کر لو گے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور اس کے بعد اگر تم نیکیاں کرنے لگ جاؤ گے تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکیاں کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ یہ وعدہ ان کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے، سب لوگوں کے لیے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ نیک لوگوں کو، شکر گزاروں کو اور عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ قوم الٹ ذہن کی، اڑیل اور ضدی قوم، انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو حکم ان کو ہم نے دیا تھا اسے انہوں نے بدل ڈالا، جھکنے کی بجائے اکڑ کر داخل ہوئے، اور حطۃ کہنے کی بجائے کہنے لگے حبۃ فی شعرہ، ہمیں گندم چاہیے، کھانے کے لیے چاہیے، ان کو کھانے کی پڑی تھی۔ حطۃ کی بجائے حبۃ یا حنطۃ، اور جھکنے کی بجائے اکڑ کر داخل ہو گئے، گھروں میں پہنچ گئے، دیکھا سب کچھ ضروریاتی زندگی موجود ہے، بڑے خوش ہوئے، لیکن نافرمانی نہیں چھوڑی، رب کا شکر ادا جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پہلے اللہ نے فرمایا انہوں نے ہماری ناشکری اور نافرمانی کر کے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ جیسے اور جگہ اللہ نے کئی بار بتایا نا، جو لوگ ظالم ہیں نا، ظلم کرنے والے، وہ ہم پہ ظلم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، ہمارا انہوں نے کیا بگاڑنا ہے۔
تو فرمایا ہم نے پھر ان ظالم لوگوں پر آسمان سے بڑا سخت عذاب نازل کیا۔ وہ کیسا؟ ان میں طاعون کی وبا پھیل گئی، مہلک بیماری آ گئی، اب مرنے لگے۔ جب دیکھا نا کئی اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس بیماری سے بچنے کے لیے اب پھر اس شہر سے نکلنا شروع کر دیا۔ وقت کے پیغمبر نے ان سے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، جہاں یہ بیماری آئی اور جو مقیم لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہی حکم ہے کہ اسی جگہ پہ رہیں، صبر کریں، اور باہر میں آنے والوں کے لیے حکم ہے کہ اس علاقہ میں داخل نہ ہوں، اپنی اپنے جگہ پہ رہیں۔ لیکن یہ نکلے، ابھی چند میل کا سفر ہی طے کیا تھا، اللہ نے وہیں پہ ان سب کو مار دیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے موت سے بچنے کے لیے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا مُوتُوا، اللہ نے حکم دیا یہیں پہ مر جاؤ، پھر مر گئے۔ اللہ نے صرف ایک ہی لفظ بولا، موتوا، مر جاؤ، مر گئے سب، وہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ یہ ناشکر نافرمان ہیں لیکن نادان ہیں، اللہ ان کو ایک موقع اور عطا فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان سب کو زندہ کر دیا۔ پہلے فرمایا موتو، مر جاؤ، پھر حکم دیا اٹھ پڑو، قومو، اٹھو، اٹھ پڑو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، فرمایا اللہ تو لوگوں کو بار بار مہلت دیتا ہے اور اللہ لوگوں پہ بار بار اپنا فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ ہوتے ہی ناشکرے ہیں۔ پھر آگے واپس اپنے گھروں میں، اپنے بستی میں آگئے، آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے عبادت کے لیے، اپنے یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا۔ ہفتے میں ایک دن یوم السبت، یہ ہفتے کا دن ہے جیسے ہمارے لیے یہ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا اس دن میں کاروبار نہیں کرنا، پورا دن اللہ کی یاد میں، اپنے رب کی عبادت میں، اس کے ذکر میں گزارنا ہے۔ ان کے لیے پورا دن اور ہمارے لیے دوپہر کا وقت صرف 1 یا 2 گھنٹے، لیکن ہم مسلمان وہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہت تھوڑے لوگ جو بر وقت آتے ہیں، لیکن اکثریت آدھا وقت گزار کر یا جب جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہو، اور کچھ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے آتے ہی نہیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا، فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، لیکن انہوں نے ایک ہیلا نکالا، دریا کے کنارے پہ گڑھے بنائے، پانی ان میں چھوڑا، مچھلیاں دریا میں سے نکل کر ان گڑھوں میں آ جاتی اور دوسرے دن نکال کر لے آتے اور کہتے ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں نہ پکڑی مچھلی۔ اللہ نے انہیں ایسا کرنے سے بھی روکا، یہ بھی نہیں کرنا، لیکن وہ نہ باز آئے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے اے آخری امت کے مسلمانوں، تم انہیں بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے ہفتے والے دن میں زیادتی کی، اللہ کریم نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ اب ان میں 3 گروہ بنے، ایک تھے مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرے روکنے والے، اور تیسرا گروہ وہ کہتے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، ہمیں کیا، جیسے ہم مسلمان کرتے ہیں، جو کرتے ہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جہاں لگے ہیں لگے رہیں، اور جو روکنے والے تھے نا ان سے بھی کہتے نہ روکو، تمہارے روکنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے آگے سے کہا معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، ہو سکتا ہے یہ بچ جائیں، نافرمانی چھوڑ دیں، اور نہ بھی چھوڑیں، معذرتاً الی ربکم، ہماری تو رب کے ہاں معذرت ہو جائے گی نا۔ تو پھر فرمایا جو روکنے والے تھے نا صرف وہی بچے، اور جو مچھلیاں پکڑنے والے اور دیکھ کر نہ روکنے والے، ان دونوں کو ہم نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو بندر اور سور بنا دیا، ان کی شکلیں ہی بدل کر رکھ دیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے اس واقعہ کو اگلوں اور پچھلوں کے لیے سب کے لیے عبرت بنا دیا، اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔